بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہوئی تو اچانک آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ بھاگتے ہوئے گھر آئے اپنی والدہ حضرت حلیمہ کے پاس اور کہنے لگے کہ 2 شخصوں نے میرے بھائی محمد کو پکڑ لیا اور ان کے سینے کو چیر دیا۔ تو حضرت حلیمہ گھبرائیں، ان کے شوہر حارث بھی گھبرا گئے اور یہ دونوں اس جگہ پر پہنچے جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ بہت سے لوگ شق صدر اور شرح صدر کو ایک سمجھتے ہیں۔ انسان کو اگر کسی مجلس میں گفتگو کرنی ہے، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ کسی معاملے میں الجھن کا شکار ہے، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ اس کے سینوں کو کھول دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلے آپ سے گزارش ہے کہ درود شریف اہتمام سے پڑھ لیں۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص معجزہ تھا، شق صدر، وہ کس عمر میں پیش آیا، زندگی میں کتنی مرتبہ پیش آیا، اور کیا اس کا واقعہ تھا اور کیا اس کی حکمتیں تھیں۔ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس واقعے سے کیا اسباق ملتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ حلیمہ سعدیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے اجازت چاہی کہ میں مزید کچھ وقت اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ تو حلیمہ سعدیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے پاس لے آئی اور آپ نے 2 سال کے بعد مزید 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اپنے رضاعی بھائی حضرت عبداللہ اور رضاعی بہنوں کے ساتھ بکریاں چراتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہوئی تو اچانک آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ بھاگتے ہوئے گھر آئے اپنی والدہ حضرت حلیمہ کے پاس اور کہنے لگے کہ 2 شخصوں نے میرے بھائی محمد کو پکڑ لیا اور ان کے سینے کو چیر دیا۔ تو حضرت حلیمہ گھبرائیں، ان کے شوہر حارث بھی گھبرا گئے اور یہ دونوں اس جگہ پر پہنچے جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اور جب حضرت حلیمہ نے آپ کو بخیر و عافیت دیکھا تو ان کو اطمینان ہوا، لیکن وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی کہ پرایا بچہ ہے اور یہ میرے پاس امانت ہے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو ذمہ داری مجھ پر ہے۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کی والدہ حضرت آمنہ کو واپس کروں گی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور حضرت آمنہ نے پوچھا کہ آپ بہت جلدی لے آئیں۔ تو پھر انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو 2 شخص آئے اور پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو دوسرے شخص نے تصدیق کی، ہاں یہ وہی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سیدھا لٹایا اور میرے سینے کو کھول دیا، جس طرح چیرا جاتا ہے۔ شق صدر اسی سے ہے، شق کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو چیرنا، اور اس سینے میں سے دل نکالا، آپ یوں کہہ لیں سونے کی پلیٹ میں اس کو رکھا، اس کو دھویا اور ایک گوشت کا کچھ لوتھڑا سا تھا اس کو نکال دیا، اور پھر دوبارہ اسی طرح دل کو اپنی جگہ پر فٹ کیا اور سینے کو سی دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اسٹیچز، جو سینے کے نشانات ہیں، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب یہ شق صدر کا واقعہ کتنی مرتبہ پیش آیا؟ تو دیکھیں، مسلم کی روایت اور دیگر روایت میں
دو دفعہ تو یقینی طور پر ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے، ایک 4 سال کی عمر میں، اور دوسرا جب آپ معراج پر گئے اس وقت۔ یہ دو واقعات صحیح حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 دفعہ واقعات اور دیگر روایات میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ایک 10 سال کی عمر کا واقعہ ملتا ہے، اور ایک اس وقت جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد۔ یہ 4 مرتبہ گویا کہ پیش آیا، لیکن یہ کسی صحیح حدیث کی بنیاد پر 4 کا عدد یقینی نہیں۔ ہاں یہ یقینی ہے کہ 1 سے زائد مرتبہ پیش آیا، یہ صحیح اور مستند احادیث سے ثابت ہے۔ اور 2 دفعہ کا جو واقعہ ہے، ایک یہی 4 سال کی عمر کا، اور ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے، یہ انشاءاللہ اس وقت جب ہم پڑھیں گے تو تفصیل سے پھر اس کا واقعہ آئے گا۔ یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور یوں 4 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئے۔ تو دیکھیں، شق صدر میں ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں اس دنیا میں جو شق صدر کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، ایک زندہ انسان کو لٹا دیا، اس کا سینہ چیر دیا، اس کے اندر سے دل نکال دیا۔ تو دیکھیں اس زمانے میں اس اشکال کو سمجھنا، اس کا جواب دینا کتنا آسان ہے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں اوپن ہارٹ سرجری، آپ دیکھتے ہیں وہاں مریض کو کیسے لٹایا جاتا ہے، دل کو پراپر نکالا جاتا ہے، اس کو مشین پر رکھا جاتا ہے، دل دھک دھک کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، پھر اس کو اسی طرح اس کو اس کی جگہ پر فٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس سینے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اشکال اس وقت تو ہو سکتا تھا جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ اوپن ہارٹ سرجری کا تصور کوئی کر سکے، لیکن آج تو اس معجزے کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ دیکھیں، معجزے کا انکار انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کام روٹین سے ہٹ کر ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک کام ایسا ہوتا ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل، ناممکن، اس کو عربی میں کہتے ہیں محال، ممکن ہی نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ ایک کام ہوتا ہے روٹین سے ہٹ کر، جس کو عربی میں کہتے ہیں مستبعد، یعنی عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا ہو گیا۔ تو یہ جو انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، یہ عقل کے خلاف ان کو نہیں کہا جا سکتا، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ عام روٹین میں انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں، لیکن ایسا ہو گیا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہی انبیاء کا معجزہ ہے، اور یہی ایمان بالغیب ہے جس کا مطالبہ مسلمانوں سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا، حدیث میں آتا ہے کہ دل میں گوشت کا ایک لوتھڑا نکال کر پھینکا۔ تو دیکھیں، محدثین لکھتے ہیں یہ اصل میں ہر انسان کے دل میں اللہ نے روحانی اثر بھی رکھا، شیطانی اثر بھی رکھا۔ قرآن کریم کی آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں اللہ شر اور خیر دونوں کے جذبے رکھتے ہیں آزمائش کے لیے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بندہ دنیا میں خیر کی طرف رخ کر کے زندگی گزار رہا ہے یا شر کی طرف رخ کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ خیر کی طرف رخ کر کے زندگی گزارے گا تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کا راستہ اس کے لیے آسان، یعنی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان۔ اور اگر شر کی طرف رخ کر کے زندگی گزار دے گا تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، مشکل راستہ یعنی جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی چونکہ ایک نبوت کے درجے پر فائز کرنا چاہتے تھے، ایک بڑی اور بھاری ذمہ داری آپ کو دینا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام دیا کہ شیطان میں تو اگرچہ صلاحیت تھی اثر ڈالنے کی،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب مبارک تھا اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے، قدرت سے اس کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ دیکھیں کوئی بھی کام دنیا میں اگر ہوتا ہے نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایجنٹ ہوتا ہے فائل جو اس کام کو کرتا ہے، اور ایک وہ چیز جو اس ایجنٹ اور فائل کے کام کو قبول کر رہی ہوتی ہے۔ ایک آپ شاپر لیں تھیلی اور اس کے منہ میں آپ لگا کر اس میں ہوا بھرے اور اس کا منہ بند کر دے تو وہ پھول جائے گی۔ ایجنٹ نے اس کو پھلایا، اس غبارے میں، غبارے کی مثال لے لیں، تھیلی کی لے لیں، اس میں صلاحیت تھی، وہ پھول گئی۔ لیکن اگر آپ یہی کام کسی جو ہے موبائل کو منہ میں رکھ کر کرنا چاہیں کہ آپ پھونک مارے، ایجنٹ ہے اپنا کام کر رہا ہے لیکن موبائل پھولے گا نہیں، کیونکہ اس پھونک کے ذریعے اس میں پھولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو دنیا کے سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک کرنے والا ہوتا ہے، پھر وہ چیز ہوتی ہے جو اس کام کے اثر کو اپنے اندر قبول کرنے کی صلاحیت رکھے۔ تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے قدرت ضرور دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اس کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ حکمت کیا تھی؟ یہی حکمت تھی کہ آپ کو نبوت کے درجے پر فائز ہونا تھا، آپ کو وحی کے سلسلے کے مقام تک لے جانا تھا، اور آپ کو امام الانبیاء بننا تھا، سید الانبیاء بننا تھا، نبی آخر الزماں بننا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ارشادات ہوتے ہیں وہ اگر قرآن ہے تو وحی کا درجہ ہے، اور جو حدیث بھی ہے وہ بھی القاء ربانی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں الہام فرماتے تھے، جس کو سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا، وما ینطق عن الہویٰ، کہ پیغمبر جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ خصوصیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اگر آج انسان یہ سوچے میں بھی اپنی ہارٹ سرجری کروا لوں اور اس دل سے شیطانی اثر کو ختم کروا دوں، یہ کسی انسان کی قدرت میں نہیں، یہ روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ روحانی طور پر اللہ نے یہ قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ کسی انسان کے بس میں یہ نہیں کہ وہ یہ سوچے کہ دنیا میں شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے اس طرح کی ہارٹ سرجری کروا لوں۔ یہ در حقیقت ایک معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ شق صدر اور شرح صدر کو ایک سمجھتے ہیں۔ شق صدر یہ آپ کا معجزہ ہے، شرح صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے، کسی کام پر اطمینان کرنے کے لیے انسان کا سینہ کشادہ کر دے، کھول دے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ نے آپ کا جسمانی طور پر بھی سینہ کھولا شق صدر کر کے، اور روحانی طور پر بھی شرح صدر کیا۔ لیکن شرح صدر صرف حضرات انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، ہر انسان جس کا تعلق اللہ سے جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کو اللہ ایک خاص بصیرت عطا فرماتے ہیں، جو کسی معاملات کو جانچ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا۔ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ مثلا اللہ سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ ایک دعا سورہ طہ میں آتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کو اگر کسی مجلس میں گفتگو کرنی ہے، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ کسی معاملے میں الجھن کا شکار ہے، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ اس کے سینوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو شرح صدر علماء، صلحاء، انبیاء، بزرگان دین سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جس انسان کا تعلق اللہ سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا شرح صدر اتنا ہی اسی کیفیت کے ساتھ ہوگا۔ لیکن خاص شق صدر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس لیے معجزات پر ایمان لانا یہ انسان کے ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے۔ میں بار بار یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کو عقل کے ترازو میں ناپتے ہیں اور پھر یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن مسلمان سے مطلوب جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کے ہاتھ پر اپنی قدرت سے جو واقعات رونما فرمائے اس پر انسان ایمان رکھے۔